السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ سوالات کی، کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب ہوتے ہی نہیں ہیں، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب دیے نہیں جاتے، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب دیے جا ہی نہیں سکتے، اور کچھ جوابات ایسے ہوتے ہیں جو ہر سوال کے لیے فٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال جو بن گیا ہے وہ ہے ایک ہاتھ، وہ کس کا ہاتھ، کس کی تردید، کس کا ساتھ ہے، جس کا بار بار ذکر خیر ہوتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کل پھر اس کی بات کی ہے۔ ہلکی پھلکی موسیقی جاری رہتی ہے لیکن ہر وقت ایک پیج پر ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، اور مجھے کہا گیا کہ تردید کر دوں لیکن میں نہیں کروں گا، بے وقوفوں کہا گیا حکومت کو، اپوزیشن کے اراکین کو۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج رانا شمیم کے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ذرا کافی گرجے برسے، ذرا ان کی گفتگو بھی ملاحظہ کیجیے۔ والا تنقید برائے تنقید ہم کرتے ہیں اور اس سے پورے ملک میں ایک مایوسی پھیلتی ہے، آپ کا جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک آڈیو ٹیپ میڈیا کی زینت بنی، اس پر ایک طویل بحث ہوئی، فورینزک ایگزامینیشن کی گئی، تو ظاہر ہوا کہ وہ ٹیپ جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، وہ مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر وہ ایک مرتب کی گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے پریشانی لاکھ ہو گئی ہے، آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہوں پاکستان کے لوگوں مت پریشان ہو۔ کس کے گھبرانے کا وقت شروع ہو رہا ہے اور کس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج ہم نے اپنے شو کو 3 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے جی۔ آج ہم 3 ہی بڑی پارٹیز کے بڑے رہنماؤں سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں یہ 3 بڑی جماعتیں کہاں کھڑی ہوں گی، کس کا ہاتھ کس کے ساتھ ہوگا، کس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اور کیا مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اس پر مزید بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سابق وزیر اعظم نون لیگ کے سینئر رہنما خاقان عباسی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، کون 4 لوگ ملے کہ پھر آپ اس کی تائید کریں، پھر آپ کہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوئی اور ایسا نہیں ہوا، اور میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ خواجہ آصف نہیں ملے یا فلاں نہیں ملے۔ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیٹس کم اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ۔ مجھے یہ بتا دیجئے عدم اعتماد لانا ہے، ہاں یا نہ؟ جی بالکل لانا ہے، لیکن اپنے وقت پر جب یہ بیساکھی ہٹے گی تو عدم اعتماد آ جائے گا، کیونکہ آپ کو میں حقیقت سے بتاتا ہوں کہ اس حکومت کے نہ اتحادی ساتھ چلنا چاہتے ہیں نہ اپنے ایم این اے چلنا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنی سیاست کی حقیقت نظر آ گئی ہے کہ اگر اس حکومت کے ساتھ رہیں گے تو اگلے الیکشن میں منتخب نہیں ہو سکتے۔ سر یہ تو ہم سن رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن ہم نے ابھی حال ہی میں ایک سروے دیکھا ہے، چاہے ہم اس کو جتنا مرضی نہیں سمجھتے ہوں بہت کریڈیبل، لیکن ایک سروے ہے جو کہ بزدار صاحب کی حکومت کو 51% لوگ پسندیدگی کا اظہار انہوں نے کیا ہے، ان پہ اعتماد بھی ڈالا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کے بعد اچھا دوسری بات آپ نے کہا عدم اعتماد ہوگا اور اپنے وقت پر ہوگا، یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وقت کا تعین کون کرے گا؟ 25 جنوری کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اس میں اس کی ٹائمنگ کا جائزہ لیا جائے گا؟ نہیں، وقت کا تعین کیا جاتا ہے حالات کو دیکھ کر، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ حکومت عددی برتری پر چلتی ہے، لیکن آج ایک مصنوعی برتری قائم ہے، ٹیلی فونوں کے ذریعے ووٹ پورے کیے جاتے ہیں، تو جب وہ ٹیلی فونیں آنا بند ہو جائیں گی تو عدم اعتماد خود ہو جائے گا۔ اچھا سر، آپ کوشش کریں کہ مواصلاتی سیارے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور فونز نہ کنیکٹ ہوں، یا آپ کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں کوئی ایکٹیولی؟ خرابی تو دیکھیں، جب ملک نہ چل رہا ہو تو خرابی ہوتی ہے نا، جب عوام تکلیف میں ہو، عوام مشکل میں ہو تو پھر خرابی ہے۔ لیکن سر دوسری طرف سے یہ جواب بھی تو آنا چاہیے نا کہ آپ کا نمبر فی الحال بند ہے، آپ کا نمبر فی الحال بند ہے، آپ کے موجودہ نمبر سے اس وقت رابطہ نہیں ہو سکتا، کچھ دیر بعد کوشش کیجئے، تو یہ کون سی والی بات درست ہوگی؟ ہمارا نمبر بند ہی رہے تو ٹھیک ہے، یہ نمبر کھول کر ہی سارے معاملے خراب ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سر، یہ نمبر کی بات کی تو نمبرز اگر پورے کرنے ہیں، کیونکہ آپ ہی لوگوں کا یہ ماننا رہا ہے کہ جب عدم اعتماد کی بات کر رہی تھی پی ڈی ایم میں، پاکستان پیپلز پارٹی جب موجود تھی اس کا حصہ تھی، تب بار بار یہ عدم اعتماد کی بات ہوتی تھی، لیکن آپ لوگ کہتے تھے کہ عدم اعتماد اگر لانا ہے تو پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ بیساکھیوں کی بات کر رہے ہیں، آئی ایم جسٹ ٹیکنگ دا نیم، تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی۔ کیا اب حالات مختلف ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی پڑے گی؟ جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رول کچھ اور تھا، آج ہم سمجھتے ہیں جہاں ملک کے حالات ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو سسٹین نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ خود سسٹین یہ معاملہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ملک کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں، تو ان کے لیے بھی بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نظام سے نکلیں اور ملک کے نظام کو آئین کے مطابق چلنے دیں۔ یہ غیر آئینی مداخلت نے ملک کو کہ عوام کو تکلیف اور ملک کو مشکلات کے علاوہ کچھ نہیں دیا، یہ حقیقت اب سب پر عیاں ہے۔
تو اب ہمیں بیساکھیاں ہٹانی پڑیں گی اور ملک کے عوام کو ایک دفعہ پھر فیصلے کا موقع دینا پڑے گا. سر میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں، جو بیساکھیاں ہٹانے کی بات ہے اور جو شیخ رشید صاحب بھی آج کل فرما رہے تھے کہ ہم کو موسیقی بھی انہوں نے کی، سارے گاما پادھا نیسا بھی سنا دیا انہوں نے کہا ہلکی پھلکی موسیقی تو جاری رہتی ہے لیکن ایک پیج پر ہیں. ایسا تو نہیں ہے سر کہ ایک پیج پہ سبھی فٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اب پیج پلٹنے کی امید چھوڑ دی گئی ہے؟ دیکھیں سارے ایک پیج پر ہوں. جب ملک کے عوام ایک پیج پر نہیں ہوں گے، جب ملک کے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، جہاں معیشت تباہ ہو چکی ہے، جہاں مہنگائی عروج پر ہے، تو وہاں پر ایک پیج کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایک پیج ہوتا ہے عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے. اچھا، وہ باقی سارے ایک پیج پر ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے، ایک پیج ہوتا رہا ہے، لیکن یہ معاملہ جب ملک کے معاملات نہ چل رہے ہوں تو کچھ بھی نہیں چلتا. سر آپ کو لگ رہا ہے ملک کے معاملات اب جا کے رکے ہیں یا کچھ عرصے سے ہی رکے ہوئے تھے، اور کیا اس کا ادراک ہونا اب لازم ہے یا بعد میں لازم تھا یا پہلے لازم تھا یا اب بعد میں لازم ہوگا؟ جی ہم نے یہ تجربہ کیا تھا، الیکشن چوری ہوا 2018 کا، ایک ہائیبریڈ سیٹ اپ بنا. تو یہ ایکسپیریمنٹس ہم کرتے رہتے ہیں، یہ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام ہو چکا ہے. تو اب ایک ہی طریقہ ہے سارے معاملے کے حل کا کہ پاکستان کے عوام کو پہلی دفعہ ایک شفاف الیکشن دیا جائے اور ان کے فیصلے کا احترام کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے ملک کے معاملات کا. ٹھیک ہو گیا. اوکے، سہیل وڑائچ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی جب انہوں نے ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بالکل وہ کانفیڈنٹ تھے کہ وہ واپس آئیں گے، اور وہ یہ بھی کانفیڈنٹ تھے وہ اپنا علاج کروا کر ہی آئیں گے، اور علاج ان کا ممکن ہوگا کووڈ کے یہ جو اسٹریک چل رہی ہے اس کے بعد. اب کووڈ ہائیسٹ پہ ہے سر اس وقت، تو یہ تو کوئی شارٹ ٹرم واپسی تو نہیں لگ رہی. اب مطلب اگر ہم نے کووڈ کے اینڈ کا انتظار کرنا ہے تو کووڈ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر اینی ٹائم سون، اور اب تو ایک پیک پہ آ گیا ہے، 30,000 آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے کراس کر لیا ہے. تو اس معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے، جو ہم جنوری کا سوچ رہے تھے یا چلے مارچ کا سوچ رہے تھے، وہ شاید مارچ میں بھی حصہ نہ لیں؟ جی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میاں صاحب علاج کروا کر ہی آئیں گے، لیکن یہ میاں صاحب کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علاج کرائے بغیر آ جائیں. یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، حکومت نہیں کر سکتی. یہ میاں صاحب بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک فیصلہ کریں کہ میں علاج نہیں کراؤں گا، میں واپس آ جاتا ہوں. ہمارے ہمیشہ مشورہ اور رائے یہی ہے کہ اپنا علاج کروا کر آئیں. صحت سب سے ضروری چیز ہے. صحت سب سے ضروری چیز ہے، لیکن عوام کی صحت کافی خراب ہو گئی ہے سر. اور یہ ریزگنیشنز کی بات جو کی گئی تھی مستعفی ہونے کی یا استعفے دے دینے کی، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے نالاں ہو گئی، اس وقت بات کی گئی کہ پاسبل ڈیل ہو گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے اپنے راستے تبدیل کر رہی ہے. آپ کا اس پہ موقف کیا ہے؟ کیا وہ استعفوں کی وجہ سے نکلے تھے یا کوئی پاسبل ڈیل ہو رہی تھی؟ دیکھیے میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن پی ڈی ایم کی 9 جماعتوں کی یہ رائے تھی کہ اگر ہم سب استعفیٰ دے دیں، اپوزیشن نظام سے نکل جائے تو یہ نظام نہیں چل سکتا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے پوچھیں گے، اور اس کے 2 دن بعد ایک اور معاملے پر جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا، اس پر انہوں نے پی ڈی ایم کا اعتماد توڑا اور حکومت کے ساتھ مل کر اپوزیشن لیڈر بنا لیا. تو اس بات پر انہوں نے پی ڈی ایم چھوڑی ہے. تو اپوزیشن میں ہم سب اپوزیشن کے معاملات میں اکٹھے ہیں. کل عدم اعتماد ہوگا تو سب کی ووٹوں سے ہی ہوگا، کوئی ایک جماعت تو عدم اعتماد کر نہیں سکتی. لیکن استعفے اگر جب تک ساری اپوزیشن نہیں دے گی وہ مؤثر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ 1 فروری کی ڈیٹ ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ وہ ایک لانگ مارچ کریں گے یا ملین مارچ، پتہ نہیں کون سی مارچ ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. آپ لوگوں کی جو ڈیٹ ہے اس میں ایک گروپ ہے، یا میں اگر کہوں کچھ شخصیات ہیں یا کچھ تھنکنگ ہے نون لیگ کے اندر کہ آپ وہ 23 مارچ والی ڈیٹ کو 27 مارچ پہ لے جانے کو تیار ہیں اور وہ لانگ مارچ کریں گے. تو سر اس میں سے کون سی بات درست ہے کہ 23 کو ہی ہوگی، 27 کو ہوگی، اور کیا پاسبل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 27 فروری کو کوئی گٹھ جوڑ ہو یا نہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے، اپنی اناؤنسمنٹ کی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے تو 3 مہینے پہلے ہی 23 مارچ کی ڈیٹ دی تھی اور اسی پر ہم قائم رہیں گے. تو 27 مارچ کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے؟ مطلب اگر کوئی کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے. نہیں، اہمیت ہے. 27 مارچ کو پیپلز پارٹی بھی کر لے، 3 ہفتے بعد پی ڈی ایم کر لے گی. نہیں، وہ جو 23 مارچ کو ہونی ہے کیا وہ ڈیلے ہو کر 27 جو 27 کو ہونی ہے کیا وہ 27 تک ڈیلے کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟
نہیں یہ 27 کو کیا ہو رہا ہے؟ نہیں وہ آپ کے ایک کوئی خاص لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 27 مارچ، چونکہ 23 مارچ موضوع نہیں تھی، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا 23 مارچ موضوع نہیں ہے اور لوگوں نے کہا تھا یہ ڈیٹ موضوع نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے ہم 27 کو کر لیں گے، تو کیا یہ ڈیٹ تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ نہیں 27 تو کے پی کے اندر جو سیکنڈ فیز ہے بلدیاتی الیکشن کی وہ آ رہی ہے، اس کے علاوہ 27 کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے، 23 کو ہی لانگ مارچ کا فیصلہ ہے۔ اچھا سر، یہ اگین آپ بات کریں بیساکھیاں اگر ہٹ جائیں، سر یہ بیساکھیوں کو گرانا پڑے گا یا ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ اب تک آپ کون سا فیز میں ہیں کہ بتا رہے ہیں یا انتظار؟ وہ عوام نے بتا دیا ہے، ملک کے حالات نے بتا دیا ہے، یہ بیساکھیاں کامیاب نہیں ہوئیں، یہ ہم نے جو ہائبرڈ نظام بنایا تھا یہ نہیں چل سکا، تو اب ضرورت ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کا۔ اچھا سر، اگر بات ہو رہی ہے کہ اگر عدم اعتماد آ جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس نمبرز پورے ہو جاتے ہیں اور اگر اپوزیشن یہ عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ نے یہ کہا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آنے گے، ہم اپنا پرائم منسٹر نہیں دیں گے، ہم حکومت نہیں چلائیں گے، تو ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کس جماعت کا ہوگا اور کون ہوگا؟ دیکھیں یہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن میری اس میں رائے یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نئی حکومت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا الیکشن میں جائیں، کیونکہ نئی حکومت کچھ وہ وقت ضائع ہوگا، اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا سر، لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی انٹرم ٹائم تو آئے گا سر، اس میں کسی نہ کسی کو تو ٹیک چارج کرنا پڑے گا، نہیں آپ کو لگتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا؟ جی انٹرم سیٹ اپ آتا ہے، لیکن اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہ ہو تو کون انٹرم سیٹ اپ بناتا ہے یہ ابہام آئین میں موجود ہے، لیکن یہ بھی عدالتیں دور کر دیں گی، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا، ایک نئی حکومت نہیں آئے گی ملک میں معاملات کو چلانے کے لیے، وہ الیکشن کے بعد آئے گی۔ اوکے، اچھا میں اب آپ سے آپ کو مریم نواز کا ایک کلپ سنانا چاہوں گی، جب آپ لوگوں کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے بہت عروج پر تھے، ایک مومنٹم بلڈ ہوا تھا، ایک کوئٹہ میں انہوں نے کچھ گفتگو کی، ذرا سنیں پھر آپ سے سوال۔ آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بگٹی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، جو میرے ذہن پر نقش ہے، کس طرح ایک عامر نے مکے لہرا کر کہا تھا ہم تمہیں اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر ہوا۔ جی سر، یہ کچھ ایسے سوالات تھے، کچھ چھپتے ہوئے سوالات تھے پاکستان کی تاریخ کے، میں تو ایک ہی چلا رہی ہوں، انہوں نے بہت دفعہ ایسے سوالات کیے جس کی باز گشت بہت سنائی دی، ان 6 ماہ 8 ماہ میں بار بار سنائی دی، لیکن پھر سنائی ہی نہیں دی، تو یہ تمام تر سوالات کے جواب مل گئے ہیں یا آپ لوگ آ کر حکومت میں جوابات ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں یہ معاملات ہماری سیاست، ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور یہ وہ بدنما داغ ہیں جس کے کم از کم حقائق ہمیں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، اس کے کیا اثرات ہوئے، کیونکہ یہ معاملات جب تک ہم اپنی تاریخ کو درست نہیں کریں گے تو یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا، ہم پھر تاریخ دہراتے رہتے ہیں، ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان معاملات کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ یہ معاملات کم از کم تاریخ سے درست ہو جائے کہ اس ملک میں کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، اس کے اثرات کیا ہوئے۔ یہ بڑا ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ اس کی تاریخ کم از کم درست ہو۔ اچھا عباس صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سوال تھوڑا سا آئی کین ایکسپلین اٹ ان دی وے دیٹ آئی ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک سپیڈ ہے جو مسلسل نون لیگ کی تیز رفتار ہوتی ہے، کبھی سلو چلی جاتی ہے، کبھی فرسٹ گیئر ہے، کبھی سیکنڈ گیئر ہے، اگر آٹومیٹک گاڑی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کبھی ریس زیادہ ہے، کبھی سپیڈ کم ہے، تو یہ تمام تر چیزیں آپ نے دیکھا کہ ایک مومنٹم بلڈ ہوا، پھر مریم نواز بہت بولیں، اس کے بعد پھر خاموش ہو گئیں، پھر ٹویٹر خاموش ہو گیا، یہ تاثر ہے اور یہ ایک اوپینین ہے، بہت اسٹرانگ اوپینین ہے ان دا ہول سیٹ اپ، کہ یہ اپنے ٹائم پر بولتے ہیں اور اپنے ٹائم پر خاموش ہو جاتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے بولتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ سر، جمہوریت کی جدوجہد، جو سویلین سپریمیسی کی جدوجہد ہے، اس کا کوئی ٹائم فریم تو ہو نہیں سکتا، میں اور آپ تو مینیج نہیں کر سکتے، اچھا 8 مہینے لگیں گے، 7 مہینے لگیں گے، کہ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا، ٹھیک ہوگا کہ then it is really about power and not people؟ کون سا مفاد ہے؟ اگر مفاد کی بات ہوتی تو بہت سے موقع آئے ہیں ماضی میں اقتدار میں آنے کے، اقتدار میں حصے دار بننے کے، کچھ فائدے حاصل کرنے کے۔ آج ملک میں ایک
پلیٹ فارم ہے, پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے, جو اقتدار کی بات نہیں کرتا, جو اقتدار میں حصہ نہیں مانگتا, جو مفاد کی بات نہیں کرتا, جو پاور کی بات نہیں کرتا. ہم تو صرف ایک بات کرتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلنا چاہیے, ملک کے ادارے آئینی حدود میں رہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ ایک تحریک ہے, تو اس میں کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی, کوئی اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم قائم ہے, اور یہی ہم سمجھتے ہیں ملک کے معاملات کا حل ہے. عباسی صاحب یہ چلیں آپ کی بات درست اگر مان بھی لیں تو مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے گا کہ جو آپ لوگ ایک ادارے کو پن پوائنٹ کر کے نام لے کر ان کی سپیچز میں آپ کے جلسوں میں ان کا ذکر خیر ہوتا رہا, اس کے بعد میاں صاحب کی ویڈیوز بھی بین ہو گئیں, اس کے بعد ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا, ان کے کلپ بھی نہیں چلائے جا سکتے, پھر وہ فیس بک کے تھرو آنے لگے. تمام تر چیزوں کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ کس طرف آپ کو کہاں پہ مطلب where does it put you as a party کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں, ہسٹری کے کس طرف آپ کھڑے رہنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ نے ایک ادارے کو آپ نے پن پوائنٹ کیا, اب آپ دوسرے ادارے کے اوپر بات کر رہے ہیں, رانا شمیم والا ایفیڈیوٹ, پھر آڈیوز, پھر ویڈیوز. تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ادارے آپ کی حکومت گرانے میں ملوث رہے ہیں, آپ دونوں اداروں پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. الزام کی بات نہیں, ہم نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں کہ کیا ہوا, وہ بیان کر دی گئی جلسوں میں. اب آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. بات تو ملک کی ہے, اس میں جماعت کی بات نہیں ہے, اس میں ملک کی بات ہے. کیا ملک چل رہا ہے؟ کیا ملک ایک غیر آئینی نظام میں چل سکتا ہے کہ جب معاملات میں غیر آئینی مداخلت ہو, کیا ملک اس طرح ترقی کر سکتا ہے؟ دوسرے ادارے کی بات نہیں ہے. آپ نے یہ ایک قانونی بات ہے کہ آپ نے ایک جج کو بلیک میل کر کے اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو کنوکٹ کرایا. دوسرے کیس کے اندر ایک سینئر جج نے جو گلگت بلتستان کے چیف جج تھے, انہوں نے کہا کہ میرے سامنے پاکستان کے چیف جسٹس نے یہ باتیں کی ہیں. یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا. اب وہ عدالت میں ہیں, عدالت میں یہی بیان اگر وہ دے دیں تو وہ اپنی بات پر قائم ہیں, اگر وہ نہ دے سکیں تو ان کو بتانا پڑے گا کہ وہ ایفیڈیوٹ کیا تھا. میں تو اس بات کی حقیقت تک پہنچنا بڑا ضروری ہے کہ اگر اس ملک کے اندر جو جوڈیشل نظام ہے اس کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, اور ججمنٹس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس ملک کے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن کے اس کو ایک ڈائریکٹر فیس نہ لینے پر اس کو کنوکٹ کر کے حکومت توڑ سکتا ہے, ملک کے معاملات کو درم برم کر سکتا ہے, اس وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کر سکتا ہے, تو پھر قانون تو ایک برابر نہ ہوا نا. آج کا جو وزیر اعظم ہے اس کے تو بیرونی ملک میں کمپنیاں چلا رہا ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس نے 22 اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہی کوئی نہیں دی, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو 2 کنوکشنز نواز شریف صاحب کی ہوئی ہیں اس کے اندر اتنا ابہام موجود ہے, وہ اتنی کمزور ہیں, ان معاملات میں اتنی مداخلت ہوئی ہے کہ جو جسٹس کا پرپز ہے وہ سرو نہیں ہوا, بلکہ مجھے پرسیکیوٹ کیا گیا, مجھے پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا. یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ معاملے عدالت کے, عدالت میں رہنے دیں. سر آپ پارٹی نہیں بنیں گے کیونکہ چلے میڈیا کو تو انہوں نے اسپیئر کر دیا, فرد جرم عائد کر دیا رانا شمیم صاحب کے حوالے سے, اور وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں رانا شمیم صاحب کہ آپ چودھری نثار کو لیں, ثاقب نثار صاحب کو لے آئیں اور میں بتا دوں گا ان کو کہ وہ بتا دیں میرے منہ پہ کہ میں نے جھوٹ کہہ رہا ہوں. اور اگر یہ بائے کر لیا جائے کہ ہاں جی وہ حمزہ شہباز کے آفس میں نوٹرائز ہوا یا نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ہوا یا نہیں, اس سے بالائے طاق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ٹروتھ آف دا میٹر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں, اس کو ثاقب نثار صاحب ڈینائی کر دیں, تو آپ اس پہ پارٹی بنیں گے اس کیس میں کہ نہیں بنیں گے؟ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے, اور ملک کی جو جوڈیشل جو پروگریس ہے یا جوڈیشری کا جو رول ہے اس پر اس کا بڑا اثر آئے گا. کیونکہ 2 سینئر ججز ہیں, ایک چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے, ایک چیف جسٹس پاکستان ہیں, ان میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ کون جھوٹ بول رہا ہے. اگر رانا شمیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ ہوا ہے اور وہ عدالت میں یہ کہنے کو تیار ہیں, تو ایفیڈیوٹ میرے گھر میں ہوا یا میں نے جہاں بھی دیا, سڑک پر دیا, ایئرپورٹ پر دیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایفیڈیوٹ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر یہ بات کر رہا ہوں. رانا شمیم صاحب نے وہ کہہ دیا ہے,
اس کو نوٹرائز کہاں کیا اس کا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بتا دیں فورن فنڈنگ کا معاملہ ہو, رانا شمیم کا معاملہ ہو, ان تمام تر چیزوں کو فورن فنڈنگ الیکشن کمیشن دیکھ لے, یہ تمام تر چیزیں کورٹ فیصلہ کر لے, تو آپ لوگ کیا مطلب اس کو صرف گفتگو کے لیے رکھتے ہیں ان ٹاپکس کو, یا اس پر خود بھی کچھ ایفرٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ایفرٹ کی بات نہیں ہوتی, ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم اس میں پارٹی کس معاملے میں بنیں گے. اگر عدالت نے رانا شمیم صاحب کو بلایا ہے اور ان سے یہ پوچھا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی, آپ تو پرسیکیوٹ ہوئے, آپ وکٹم ہوئے, تو آپ وکٹم بنیں گے, آپ وکٹم پارٹی ہیں, آپ کے ساتھ پرسیکیوشن ہوئی ہے, آپ بنیں گے. جی تو میں اس کو استعمال کروں گا اپنی اپیل کے اندر. یہ میرا رائٹ ہے کہ جب کوئی نیا ایویڈنس ایسا سامنے آئے جس میں ملک کا قانون توڑا گیا, ملک کا آئین توڑا گیا, مجھے نقصان پہنچایا گیا, میرے خلاف کارروائی کی گئی, اور وہ کارروائی کرنے والے ملک کے اعلیٰ عہدیدار تھے اس نظام کے اندر جو ادارے ہیں, تو پھر یہ معاملہ تو پھر عدالت میں اس کو استعمال کروں گا نا. میں جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انہوں نے خود نوٹس لیا ہے رانا شمیم کے معاملے کا, وہاں جا کر میرا کوئی مقصد نہیں ہے پارٹی بننے کا. اگر فورن فنڈنگ کیس ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اب اس ملک کے سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو پاورز ہیں جس کو لے کر اس نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت توڑی تھی. آج معاملہ اس سے بہت بڑا ہے. وہ ایک ڈائریکٹر فیس نہ لینے کا معاملہ تھا, یہاں تو 22 اکاؤنٹ ہی مسنگ ہیں, 30 کروڑ روپیہ غائب ہے. فوراً عمران خان صاحب ایکٹیو تھے, آپ لوگ نہیں ہیں. عمران خان صاحب روز کورٹ جاتے تھے, آپ لوگ نہیں جاتے, اور عمران خان صاحب نے ہی سو اٹ تھرو, آپ لوگ نہیں دیکھتے, یو ویٹ اینڈ واچ. جی اس میں ایک اور بات ہے, وہ بھی کر دیں. وہ آپ کو تاریخ بتائے گی کہ اس میں اور معاملات کیا تھے. ٹھیک سر, یہ تاریخ نہیں بتانا ہے, سب کچھ تاریخ پہ چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا خاقان صاحب لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے. تاریخ پہ چھوڑنا پڑے گا, ورنہ میں کوئی بات کروں گا آپ کہیں گے ثبوت لے آئیں. نہیں, میں بالکل نہیں کہوں گی, آپ کریں, میں بالکل سننا چاہتی ہوں, میں ثبوت نہیں مانگوں گی, آپ کریں تو صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ دیکھ لیں کہ جب سے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی کیا کیا ہوا. یہاں پر دھرنا ہوا, اس کے پیچھے کون لوگ تھے. یہاں پر کبھی ڈان لی, کبھی پناما لی, کبھی یہ کیس, کبھی وہ کیس. تو ہر میمو گیٹ بھی تھا جس میں نواز شریف صاحب کوٹ پہن کے چلے گئے تھے, ویسے کوٹ پہن کے چلے گئے تھے کوٹ. جی وہ چھپ کر نہیں گئے تھے, وہ چھپ کر نہیں گئے تھے, وہ سب کے سامنے کوٹ گئے تھے. اس ملک میں وہی کھیل تو بار بار کھیلا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا اثر جو ہے وہ آپ کو نظر آیا ہے 2018 کے الیکشن میں, کہ الیکشن چوری کرنے پڑے پی ایم ایل این کو ہرانے کے لیے. ٹھیک ہے, اوکے. لاسٹ آج وہ سب الیکشن کی وجہ سے ملک کا سارا معاملہ درم برم ہو گیا. اوکے, لاسٹ کوسچن خاقان عباسی صاحب, I won't mince my words. آپ یہ بتا دیجیے, اگر مائنس مریم ہے, مائنس نواز شریف ہے, اگر نون لیگ کی سیاست یا پارٹی کو آگے چلنا ہے, اگر ان کو ایک موضوع فیس چاہیے ہو, تو آپ وہ موضوع چہرہ ہیں, آپ کو تو ہر کسی کا اپروول بھی حاصل ہے, تو اس پر کیا کوئی تھاٹ پروسیس جاری ہے؟ دیکھیں, ایسا کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے. میں 1993 سے مائنس سن رہا ہوں. مجھے اس ملک کے صدر غلام اسحاق صاحب نے خود کہا تھا اپنے منہ سے کہ جناب نواز شریف صاحب کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے, اب آپ لوگ اپنے فیصلے کریں. ٹھیک. اس کے بعد میں مشرف صاحب نے بھی 5-6 سال یہی کہانی سنائی. یہ مائنس فارمولے نہیں چلتے, مائنس صرف عوام کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ تاریخ کا سبق ہے. اوکے, بہت شکریہ عباسی صاحب, تھینک یو سو مچ, آلویز این آنر ٹو ہیو یو آن دا شو. بہت شکریہ فار دس کانورسیشن, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک. جوائننگ اس نیکسٹ از مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر. ہم ان سے بھی ایسے ہی سوالات پوچھیں گے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ 3 پارٹیاں ہیں جی, پاکستان تحریک انصاف, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. یہ باغ ڈور سنبھالیں گی آنے والے ملک کے آنے والے وقت کی, اور یہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا تاریخ لکھے گا, یہ بھی دیکھنا ہے. بات کریں گے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ہاں یہی بات ہوتی ہے, کس کا ہاتھ ہے, کس کا ساتھ ہے, کس کے ساتھ مذاکرات ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ بے ساکھیاں ہٹ جائیں. بے ساکھیاں کی بات کرتے ہیں ہٹنے کی. نون لیگ بہت کہتی ہے بے ساکھیاں ہیں. ہم نے سنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سلیکٹڈ سمجھتی تھی. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب ہاتھ کی بات کرتے ہیں, جو ہاتھ ان کے سر پر ہے. اب یہ کیا ہے, یہ جو خلائی مخلوق کا نام لے کر ایک ہے انرجی ہماری پالیٹکس میں, وہ آخر انرجی ہے کیا, اور یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے؟
اس پر بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. کھوکھر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. خاقان صاحب بھی مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی دینے کی کوشش کر رہے تھے, میں ان سے کوشش تو کری تھی لینے کی. اب وہ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد آئے گا, اپنے وقت پر آئے گا, اور اب ان کے اپنے اتحادی ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تحریک انصاف کے, اور ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, اور اپوزیشن تو ہے ہی ایک پیج پر. تو یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر عدم اعتماد لایا جاتا ہے تو نمبرز کس نے پورے کرنے ہیں؟ بیساکھیوں کے ہٹنے کا انتظار ہے, ہاتھ کے ہٹنے کا انتظار ہے, کیا what should we expect؟ جی بیساکھیوں کے ہٹنے کا انتظار تو میرے خیال سے اپوزیشن کو نہیں کرنا چاہیے. بیساکھیاں اگر اب بھی دی ہوئی ہیں, جو اس وقت عوام کی حالت ہے, جو مہنگائی کا طوفان ہے, جو ہماری معاشی صورتحال ہے, اگر اس کے باوجود بھی اگر بیساکھیاں دے کر کوئی اپنے سر الزام لینا چاہتا ہے تو کنٹروورشل ہونا چاہتا ہے, تو پھر یہ میرے خیال سے بڑی بدقسمتی ہوگی کہ پھر سیاست وہ رخ اختیار کرے گی کہ جس میں اس ملک کے عام عوام جو ہمیشہ سے اپنے اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے آئے ہیں, وہ پھر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے. اگر ہم چیزوں کو سیریسلی دیکھیں, قطع نظر ہم اپنی سیاسی وابستگی کو اگر بالائے طاق رکھ دیں ایک لمحے کے لیے, تو اس وقت ملک کی جو فارن پالیسی ہے اس کی کیا ڈائریکشن ہے؟ کوئی ڈائریکشن نہیں. 3.5 سال 4 سال ہو چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں امریکہ کے سفیر موجود نہیں, چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اس طرح کے گرمجوشی والے نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری معاشی حالت کہاں پر کہا جاتا تھا کہ IMF کے پاس جانے سے خودکشی کو ترجیح دی جائے گی, وہاں پر سوورینٹی تک IMF کے سامنے سرنڈر کی جا رہی ہے. $1 بلین کے لیے کیا کیا پرائر کنڈیشنز نہیں مانی جا رہی. تو آل آف دس پٹ ٹوگیدر آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو withdraw سپورٹ, اور وہ سپورٹ بالکل تھی. اس سپورٹ نے ہمارے جو عدم اعتماد ہم نے پہلے موو کیا, چیئرمین سینٹ کے خلاف کیا, یا کروشل لیجسلیشن ہو, ہم نے دیکھا کہ وہ سپورٹ کھل کر ان کے حق میں استعمال ہوئی, اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا. تو اب کلوزر ٹو دا الیکشنز میرے خیال سے ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے. ملک واقعی, حالانکہ ہم یہ بات فور 7 decades ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اور متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز کا, لیکن چیزیں کافی خراب ہیں. تو اس میں اپوزیشن کو اپنی سیاست کرنی چاہیے, کسی کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے, اپنی سیاست کریں. ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. دیگر سیاسی جماعتیں اگر ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیں اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں اپنی سیاست کرنی چاہیے عام عوام کے ایشوز کو سامنے رکھ کر, بجائے اس کے کہ ہم اور طرف دیکھیں. What will have more, مطلب جس کے بہت فوری طور پر جس کے نتائج سامنے آ جائیں, وہ کیا طریقہ ہوگا, عدم اعتماد یا لانگ مارچ؟ دونوں. پبلک پریشر بھی بلڈ اپ کرنا پڑے گا, اور جس طرح آپ اپنے ابھی انٹرو میں بھی کہہ رہی تھی, میں سن رہا تھا شاید خاقان عباسی صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی, کہ ان کے اپنے جو رینکس ہیں ان کے اندر اس وقت شدید اضطراب ہے. ان کے MNAs, ان کے MPAs عوام میں جانے سے گریزاں ہیں, سخت سوالات ان سے ہو رہے ہیں, اور لوگ بھی فرینکلی ایک لمٹ تک ہی چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں. ہر روز ایک نئی کسی اشیاء خوردونوش کی قیمتیں, پیٹرول گیس کی قیمتیں اگر وہ اویلیبل ہوں, بجلی کی قیمتیں, تو لوگوں کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. تو اپوزیشن کو میرے خیال میں سڑکوں کے اوپر بھی پریشر برقرار رکھنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ جب اسلام آباد پہنچے, ڈی چوک پہنچے, اور وہاں پر ہزاروں افراد کا اجتماع ہو, تو میرے خیال میں ساتھ ہی ساتھ عدم اعتماد بھی موو کر دینی چاہیے. اچھا, جے یو آئی فے نے جب لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو ایک بالکل ہی مطلب امپاسبل سا فگر تھا کہ وہ لے کر آئیں گے. آپ کو پتا ہوگا خان صاحب نے بھی ملین مارچ کا کہا تھا. آپ کتنا کراؤڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک لے آئیں گے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کتنا کراؤڈ ہوگا؟ دیکھیں, ہم نے تو وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب کراؤڈ بالکل نہیں ہوتا تھا, خالی کرسیاں ہوتی تھیں. 126 دن کا جو دھرنا تھا عمران خان صاحب کا, اور اس میں کراؤڈ کو کس طرح دکھایا جاتا تھا. اس وقت جو حالات ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کے انتظار میں تھے کہ ایٹ لیسٹ بھلے لوگوں کی پارٹیسپیشن کم ہو, لیکن ایک عام آدمی بھی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے, اپنی دکان میں بیٹھا ہے, ریڑھی لگا کر بیٹھا ہے, رکشہ چلا رہا ہے, اور جو ایک مڈل کلاس آدمی ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے جس کرب سے وہ گزر رہا ہے اس کے لیے کوئی آواز اٹھا کر باہر نکلے تو صحیح. تو ایٹ لیسٹ ہمارے سے یہ ایک ایکسپیکٹیشن تو ہے سیاستدانوں سے عوام کی.
ہم اس ایکسپیکٹیشن کو پورا کریں گے, باقی ول ٹرائی آور لیول اچھا پلازیبل, سوری کھوکھر صاحب, پلازیبل اور ریئلسٹک تو یہی ہے نا کہ عدم اعتماد سے فوری نتائج آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ سے بھی اسی طرح کے نتائج آئیں گے. ظاہر ہے لانگ مارچ کے بعد تو عدم اعتماد نہیں لایا جا سکتا نا, عدم اعتماد کے ناکام ہونے کے بعد لانگ مارچ لایا جا سکتا ہے. am I correct or am I wrong? No, I mean there's no کوئی ایسا ہارم تو نہیں ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہ ہو. اور میرا یہ خیال ہے کہ جب لوگ ہزاروں افراد کا اجتماع ہو ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے, تو اس سے ایک دن قبل یا اسلام آباد پہنچنے سے 2 دن بعد عدم اعتماد موو کر دینی چاہیے. جو ان کے اپنے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, بہت سے اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں, اپنے اگلے الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کے کولیشن پارٹنرز بھی ایک حد تک ان کا ساتھ دیں گے. انہوں نے بھی آخر الیکشن لڑنا ہے, عوام میں جانا ہے. ایم کیو ایم نے کراچی کے لوگوں کو جواب دینا ہے. وہ ان کو کیا جواب دے گی کہ ان کی بربادی میں ہر چیز میں وہ ساتھ رہے اور پھر ان سے ووٹ بھی مانگنے کے لیے جائیں, تو اپنا کیس بھی کمزور کریں گے. اسی طرح مسلم لیگ کاف اپنا کیس کمزور کرے گی, دیگر جو لوگ حکومت کے ساتھ ہیں وہ اپنا کیس عوام میں کمزور کریں گے. تو پالیٹکس از آل اباؤٹ ٹائمنگ, اور میرے خیال سے مارچ is going to see the departure of this government inshallah. چلو I thought it was all about the people. I'm glad you told me it's all about timing. Okay, اچھا یہ بتا دیجیے کہ can you also tell me کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ I just want to take you back in time کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے علیحدہ ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP, اور وہ شو کاز نوٹس جو جاری ہوا تھا جس کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا تھا, that whole dramatic thing, اس کے مطلب اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی کچھ, آپ نے بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آپ ترجمان بھی تھے, اس سے بھی آپ نے علیحدگی اختیار کر لی تھی. پیپل تھاٹ دونوں کی کوئی بات ہے, دونوں چیزوں میں کچھ مماثلت ہے. کیا تھی وہ چیز؟ کوئی نہیں, اب تو اتنا عرصہ گزر چکا, اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے جی کیوں ہوا. تھوڑا کوشش کریں, ذہن پہ زور ڈالیں کھوکھر صاحب, تھوڑا سا زور ڈالیں, بادام کھایا کریں. میری جو پوزیشن تھی وہ اس کا میں نے پبلکلی اظہار بھی کیا تھا. میرے خیال میں جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو الیکشن تھا اس میں ہم نے جو باپ کے چند لوگوں سے ووٹ لیے تھے وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں تھا. میں اپنی پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ میرے اس اختلاف کو انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا, اور میں ابھی بھی اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں کہ اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے. اپوزیشن اکٹھے ہو کر جو اچیو کر سکتی ہے وہ تنہا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک ان نیسیسری پریشر بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈالا گیا ریزگنیشنز کے حوالے سے کہ ریزائن کریں. اور بلاول صاحب کا جو موقف تھا کہ یہ ایک نیوکلیئر آپشن ہے, اس کو ایٹ دا رائٹ مومنٹ استعمال کرنا چاہیے. ہمیں سسٹم کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے, اس کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور پھر ہمیں اتحاد سے نکالنے کے بعد اب تک ریزگنیشنز بھی نہیں ہوئے, تو یہ اس میں ونڈیکیٹ بھی وہ ہوئے. تو یہ ساری صورتحال تھی, اس وقت کے حالات اور تھے. اب لیٹس ہوپ کہ ہم لانگ مارچ میں ایک بھرپور عوام کو گیلونائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ایک اچھا شو پٹ اپ کریں, اور باقی اپوزیشن اف اٹ کمز اراؤنڈ سب ملیں اور نو کانفیڈنس موو کریں, تو میرے خیال سے اس حکومت کی رخصتی کا خاطر خواہ انتظام ہو سکتا ہے. فون کالز کے آپ کے نزدیک فون کالز کتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ کیونکہ میں ابھی خاقان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ فون کالز آتی ہیں, آپ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹیلی فون ایکسچینج بنا ہے پارلیمنٹ کے اوپر. تو سر یہ جو ٹیلی فون کالز ہیں ان کا سلسلہ رکنے کی کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو, کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت ایک سیریس ایک لائبلٹی بن چکی ہے. اس حکومت کا بہت بڑا بیگیج ہے. ان کے اپنے ممبران ان کے ساتھ اپنی جو ایسوسیشن ہے اس کو عوام میں جسٹیفائی کرنے سے گریزا ہے. تو اگر ایک پولیٹیکل آدمی اس حکومت کا جو ان کے ساتھ بھی ہے بیگیج اٹھانے میں اپنی وہ گریزا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کیوں ان کا بیگیج اٹھانے پہ مؤثر ہوگی؟ سیاست کو ایک راستہ اختیار کرنے دینا چاہیے. اگر اس کے سامنے فون کالز کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اگر راستے بند کیے جائیں گے, تو پھر ہم نے اپنے ملک کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ الٹیمیٹلی جب چیزیں سڑکوں کی جانب چل نکلتی ہیں تو اس میں نقصان سب سے زیادہ ملک کا ہی ہوتا ہے. کھوکھر صاحب, ڈو یو ٹرسٹ پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب, ڈو یو ٹرسٹ them? Does Pakistan People's Party have trust in them? دیکھیے, ایشو ٹو ایشو ہم ساتھ چلتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے متحدہ اپوزیشن کی, اور جن ایشوز پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے موقف کا ساتھ دینا چاہیے, اس میں ہم نے کو مل کر ان کے ساتھ سیاست تو نہیں کرنی ہے. ہم تو ایشوز کے اوپر
ملتے بھی ہیں, جن ایشوز پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہماری مختلف آئیڈیالوجیز ہیں, ہمارا کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ مختلف ہے. تو ہم there is no compulsion that we should be clubbed together, اور ہم آپس میں بہت پہلی ہوں, ہم نہیں ہیں. بٹ ٹرسٹنگ تو ہونا چاہیے نا, بٹ ٹرسٹ تو ہونا چاہیے کہ آپ میرے پیچھے ڈیل نہیں کرے اور آپ میرے پیچھے ڈیل نہیں کرے. یہ بات, یہ الزامات جو لگتے ہیں آپ تو ایک دوسرے پر, کیونکہ جنرل بابر صاحب نے تو آئی ایس پی آر ڈی جی نے فوراً کہہ دیا کہ بالکل ہمیں دور رکھا جائے, اور ٹھیک ہے ان کو بالکل دور رکھا جائے, لیکن شیخ رشید صاحب بضد ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ تردید کر دیں, اور انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا تردید. پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے لیکن ہم علیحدہ کبھی نہیں ہوتے, ایک پیج پر ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. آئی وانٹ یور کامنٹ آن دیٹ سر. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ایک پیج پہ ہیں. ایک پیج پہ جو ایپیسوڈ ہوا جو ڈی جی آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے, وہ ایک کمپلیٹلی اننیسیسری ایپیسوڈ تھا جو عمران خان صاحب کی طرف سے چھیڑا گیا. پھر اس کے بعد جو انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا, جو انٹرویوز والی بات انہوں نے کی, تو آئی تھنک کہ اس وقت میرے خیال میں کہ وہ ون پیج والی کہانی اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی. تو ہلکی پھلکی موسیقی سے آگے چلی گئی سچویشن میرے خیال سے. Okay, thank you کوکر صاحب, thank you so much for joining us. That's all we have time for, and we're just coming back with ریاض صاحب. پاکستان تحریک انصاف کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں عدم اعتماد لے کر آئیں گے, لیکن ان کو کتنا اعتماد ہے خود میں, بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. حکومت پہ اعتماد تو نہ تھا اپوزیشن کو, لیکن عدم اعتماد نہ لا سکے. 3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آج عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں. عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہوں گے, اس پر ہم مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف سے ریاض فتیانہ صاحب. بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب, آپ نے جوائن کیا. یہ فرما دیجیے گا, یہ جو اعتماد آپ میں نہیں آ رہا یا آپ کی حکومت پر نہیں آ رہا, ہماری اپوزیشن جماعتوں کو جس کے خلاف اب یہ عدم اعتماد لا رہی ہیں, کبھی آپ کو کہتی ہیں بیساکھیوں کے سارے کھڑے ہیں, کبھی آپ کے کہتے ہیں آپ کے سر پر کسی کا ہاتھ ہے. آپ کے شیخ رشید صاحب نے بھی کل فرمایا ہے, ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو کہا گیا کہ تردید کریں اس بات کی کہ ہم ایک پیج پر نہیں ہیں, تو میں تو کہہ رہا ہوں ایک پیج پر ہیں, ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. سر یہ آپ کی کارکردگی پر یہ حکومت نہیں چل رہی, مطلب کسی اور کے سہارے چل رہی ہے, یہ تاثر غلط ہے تو اس کو غلط کہہ دیجیے آج سر. دیکھیں سر ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے, میں بھی 6 دفعہ اسمبلی میں ہوں, میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو اس کی اپوزیشن بے فرسٹ سے یہ کہنا شروع کر دیتی ہے بس اب مڈ ٹرم الیکشن آ جائے گا, یہ اب جا رہے ہیں, ان کو نکالا جا رہا ہے, ہم آنے والے ہیں. تاکہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں یا ان کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں. ان کی مایوسی ہوتی ہے ورکرز کی, اس سے بچنے کے لیے ایسی وہ شوشے اور مشغافیاں کرتے رہتے ہیں. یہی کچھ ہم سن رہے ہیں پچھلے 3 سال سے, کہ حکومت جا رہی ہے, اب ہم آنے والے ہیں. تو عدم اعتماد کی تحریک 2 دفعہ ٹیسٹ کر چکی ہے اپوزیشن. انہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف, سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منہ کی, اس کو منہ کی کھانی پڑی. ابھی آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سٹنگ ہوئی ہے, اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ ووٹ پورے نہیں ہوں گے, ہمارے ووٹ پورے تھے. ابھی جو بجٹ سپلیمنٹری جو ہم نے یہ ضمنی بجٹ اس کو کہتے ہیں, اس کو ہم نے پیش کیا تو اس پہ ہماری اکثریت موجود تھی, ہم نے پھر دوبارہ پروو کی. اس کے علاوہ اس سے پہلے جب وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا, جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو نے کہا جی حکومت جا چکی ہے, سارے ووٹ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے, سارے ایم این ایز اور سینیٹر. اس میں فوری بعد وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ مل گیا. میرا خیال ہے جب بھی ٹیسٹ ہوا ہے پارلیمنٹ میں تو حکومت نے اپنی عددی اکثریت ثابت کی ہے. آئندہ بھی جب کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم تھی 1999 میں, ان کے خلاف تمام قوتیں اکٹھی تھیں, صدر مملکت سمیت. غلام اسحاق خان اس وقت صدر مملکت تھے, IGI تھی, لیکن ان کو نکال نہیں پائے تھے اور عدم اعتماد نہیں ہوا تھا. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, آج تک کسی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی وزیر اعظم کے خلاف. ٹھیک ہے سر, لیکن اس کی سر ناکامی کا سہرا جو ہے, عدم اعتماد کی ناکامی کا سہرا آپ کی کارکردگی پر کم اور آپ کے سہولت کاروں کے سر پر زیادہ سجتا ہے. تو یہ کیوں ہے, مطلب آپ کی اپنی کارکردگی, اپنے نمبر پورے کیوں نہیں ہوتے کہ آپ کے فون کالز کا ذکر ہوتا ہے, کبھی کہتے ہیں جی کسی کو اٹھا لیا, کبھی کہتے ہیں جی کسی کو بھیج دیا. سر یہ کیا ہے, مطلب یہ اس تاثر کو پلیز ظاہر کریں سر. میرا خیال ایسی بات بھی نہیں ہے, یہ ایک محض پراپیگنڈا ہے کہ ہمیں فون کالز آتی ہیں اور ہمیں اٹھایا جاتا ہے, ہمیں ہلایا جاتا ہے. ایسی مجھے تو کبھی کسی کال نہیں آج تک آئی. جب بھی کال آتی ہے ہمارے اسمبلی کے چیف ویپ کی آتی ہے یا وزیر اعظم ہاؤس کی آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹس رہی ہے, اور جب بھی کوئی سیشن ہوتا ہے, اچھے بچوں میں سے ہوں گے پھر آپ کو کال نہیں آتی تو ایسی بات نہیں ہے.
ओवरऑल किसी को भी निकाल आती है, अच्छा, किसी को भी नहीं। मफरूजा है और एक मास बड़ा पिगंडा है हुकूमत को बदनाम करने के लिए। हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी हुई है, बैसाखी के सहारे पे नहीं है, और हुकूमत की अदली कैफियत पोजीशन ऐसी है। और जब भी वज़ीर आज़म को जरूरत महसूस हुई, अब रूठ भी जाते हैं बाज़ का आपके जो होते हैं इत्तेहादी, लेकिन उनको मना भी लेते हैं। ये हमेशा से रहा है, क्योंकि हमारी हुकूमत को अददी अक्सरियत हासिल नहीं है जब तक हम मखलूत हुकूमत के अपने साथियों को साथ खड़ा न करें। तो 5 साल जो हमारे साथी हैं वो हमारे साथ अल्टीमेटली उनसे डराव करते हैं। ये पहले भी ऐसा होता है कि इत्तेहादी हर हुकूमत के साथ नाराज होकर बैठे होते हैं, हुकूमत को मना रही होती है। पिछली हुकूमतों में भी यही कुछ होता रहा है। ठीक है। अभी भी जब भी जरूरत महसूस होती है खादी हमारे साथ ही खड़े होते हैं। फतियाना साहब, लेकिन इत्तेहादी अचानक गायब भी हो जाते हैं, ये भी तारीख ने ही हमें बताया, और आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस है सर, आपने तो देखा है कि बैठी बिठाई हुकूमतें चली जाती हैं बिला वजह के लिए, मतलब हमने तो देखा है ये होते हुए, आपने भी देखा है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग महफूज हैं इस चीज से? कोई नागहानी आफत नहीं आने वाली इस हुकूमत में? कोई नागहानी आफत नहीं आएगी? देखिए ना, यहाँ पे पिछले आप 2002 से शुरू कर लें, मुस्लिम लीग, कायदे आजम, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग, सभी ने 5 साल पूरे किए हैं। ठीक, 5 साल पूरे किए हैं। ये हुकूमत भी 5 साल पूरे ही करेगी। अब देखना तो ये होगा कि अगला दौर किसका आता है, उस पर भी हम बड़े होपफुल हैं कि सिवाय महंगाई के हमारे खिलाफ कोई बात नेगेटिव नहीं जाती। और महंगाई पूरी दुनिया में है बवजह कोरोना वायरस, वो हमारी ही वजह से नहीं है, और उस पर भी हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हमारे लिए अपोजिशन चैलेंज नहीं है, हमारे लिए सिर्फ महंगाई चैलेंज है, इस पर हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इस साल हमने 6000 अरब रुपया टैक्स वसूल किया, कभी 4000 से ऊपर टैक्स कलेक्शन नहीं हुई। और हम टारगेट कर रहे हैं, हम 8000, जितनी हम रकम ज्यादा इकट्ठी करेंगे टैक्स की शक्ल में, उतना ही हमारा जो हमारी डिपेंडेंस IMF पे और बैन अवी इदारों पे काम होती जाएगी, उतने ही जब हुकूमत के वसाइल ज्यादा होंगे उससे डेवलपमेंट भी ज्यादा होगी, मुल्क का दिफा भी मुस्तहकम होगा, और मुल्क में अवाम के लिए ज्यादा सब्सिडी भी दी जा सकेगी। तो हम तो उम्मीद है कि मामला तुम्हारे कंट्रोल में है और कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है सर। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो कहा गया कि हार के पीछे कुछ जाहिर है कि तंजीम साजी में कुछ था, कुछ टिकट सही नहीं बांटे गए, कुछ तमाम तर चीजें, तो फिर उसके बाद तंजीम साजी भी की, खान साहब ने नए लोगों को अपॉइंट किया। आपको लगता है फिर पंजाब में अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि इस चीज को रिवाइज किया जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड ले? देखिए, इसमें अगर किसी इलेक्शन में हुकूमत हारी है तो ये मैं इसमें इससे बढ़कर जमहूरियत का इस्तेकाम क्या हो सकता है, हमने धांधली नहीं की किसी जगह पे, वरना हुकूमतें आज तक हारी नहीं, बल्दियाती इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन हो। तो चूंकि ये हुकूमत धांधली पे यकीन नहीं रखती और आवाम को फ्री हैंड देती है कि अपनी मर्जी से फैसले करें, और ये भी कुछ इलेक्शन मैनेजमेंट हमारी कमजोर है और अपोजिशन इस मामले में बड़ी कारीगर है और वो मैनेज कर लेती है इलेक्शन, लेकिन आगे चल के इस कमी और कमजोरी को भी कवर किया जा रहा है ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करें और इलेक्शन मैनेजमेंट को ठीक करें। इसलिए अहदेदारों को तब्दील किया गया है और नए अहदेदार मुकर्रर किए गए हैं जिनका ज्यादातर तल्लुक पार्लियामेंट से है, ताकि उनका पार्लियामेंट के साथ इंटरेक्शन अरकान असम्बली से बेहतर हो। और ज्यादा जाहिर है जो इलेक्शन लड़कर आते हैं उन्हें वैसे भी पता होता है इलेक्शन क्या चीज होती है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ मामला बेहतर की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत इस पर कोई परेशान नहीं है, और अल्टीमेटली अगला इलेक्शन भी बड़ी आसानी से ये हुकूमत जीत जाएगी। सर फतियाना साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मियां साहब की वापसी के साथ कुछ रूमर्स जुड़े हैं कि वो फैसला करेंगे, कि उनकी पार्टी फैसला करेगी, क्या है कि इलाज के बाद आएंगे, क्या है कि इलाज के पहले आएंगे, क्या वो सर 23 मार्च को आपको मार्च नजर होती हुई नजर आ रही है? क्या आपको मिलियन मार्च नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि JUI फे और ये तमाम जमातें आपके खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर पहुंच जाएंगी बहुत लाखों की तादाद में, क्योंकि यही मंजर कशी की जा रही है? क्या आपको इस सब चीजों का कुछ नजर आ रहा है होता हुआ? मेरा अगर अपोजिशन आना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता, उनका हक है, एहतजाज उनका हक है। लेकिन आप माजी में देखें जब मौलाना फजल रहमान साहब बलूचिस्तान से निकलकर सिंध में आए, बड़ा वेलकम किया गया। जब वो सादकाबाद से पंजाब में दाखिल हुए तो पीपल्स पार्टी वहीं से पीछे हट गई। जब वो लाहौर से होते हुए लाहौर में वो मुलाकात करने की ख्वाहिश लेकर बैठे रहे, बड़े मियाँ साहब ने मुलाकात ही उनसे नहीं की कि मेरी तबीयत नासाज है। और जब वो शाहदरा पुल से उन्होंने दरिया रावी को क्रॉस किया, पीछे मुड़कर देखा तो नून लीग के वर्कर वापस जा चुके थे। मेरे ख्याल वो उसके बाद मौलाना फजल रहमान की जो बॉडी लैंग्वेज हमने टीवी पे देखी से अंदाजा हो गया कितने वो परेशान और नाराज थे। तो आगे भी यही कुछ होगा। सारी ये आपस में ही एक दूसरे से मुखलिस नहीं है, तीनों बड़ी जमातें हैं। कभी कहती हैं अदम एतमाद करेंगे, फिर JUI कहती है मौलाना फजल रहमान साहब के मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए,
شریف فیملی کہتی ہے ہمیں بنایا جائے, بھٹو فیملی کہتی ہے ہمیں بنایا جائے, تو ان کی طرف اس میں بھی آج تک طے نہیں ہو سکا. اور میرا خیال ہے کہ خواہشات تو ہر ایک کی ہو سکتی ہیں, کسی کی بھی ہو سکتی ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ان باتوں کو انجوائے کرتے ہیں. چلیں, آپ کی خواہشات سر بالکل ٹھیک ہے, آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں. بہت شکریہ, آپ نے فتح صاحب ہمیں وقت دیا, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا فتح صاحب. جب جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ اپوزیشن اس پر تکیہ دیے ہوئے ہے کہ بیساکھیاں ہٹ جائیں, اور حکومت کہتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر کے ڈفرینسز ہی ان کو لے ڈوبیں گے. اب کون کس کو لے ڈوبے گا یہ دیکھنا پڑے گا. ہمارے ساتھ رہیے, اینڈ ویل سی یو ٹمارو.